اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ ہے، اور یہ بہت اچھی بات کہی گئی ہے۔ اٹ از ویل سیڈ۔ قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 سے لے کر 44 تک ایک ایسا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان ہے، یعنی دو آدمیوں کا ایک واقعہ ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، ان کی ایک کہانی ہے، ان کا ایک قصہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ محبوب لوگوں کے لیے اس کو بیان کیجیے۔ تو یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کا جو مین خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید مدد اور نصرت حاصل ہو سکے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہے، جبکہ دوسرا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ جو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے 2 باغات عطا فرمائے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پھل ہے، اور ان باغات کی حفاظت کے لیے ان باغات کے چاروں اطراف میں کھجوروں کے درخت ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہے، اور انگوروں کی جو بیلیں ہیں باغات کے اندر، ان کے درمیان جو جگہ بچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں پر بھی کھیتیاں اگا دیں اور اس کو بھی سرسبز شاداب بنا دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا کہ ان کے درمیان سے ایک نہر نکال دی تاکہ پانی کی بھی کمی اس کو نہ ہو۔ تو اتنا زیادہ اس کو عطا کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس سے بھی زیادہ اس کے پاس بہت کچھ تھا، یعنی بہت زیادہ وسائل تھے، یعنی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، وہ جو آدمی تھا وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا، جو اس کا دوست ہوگا، اس کو کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری میں بھی زیادہ ہوں، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں۔ تو وہ یہ کہتا ہوا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا، تو کہا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اس کو کبھی زوال آئے گا، یعنی یہ جو باغ ہے میرا اتنا بڑا، اس کو کبھی زوال آئے گا، یہ کبھی ختم ہوگا۔ اور پھر اگلی بات اس نے یہ کہی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی، یعنی اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور پھر کہنے لگا کہ ہاں اگر قیامت کے دن میں پلٹایا بھی گیا، وہاں پر لٹایا بھی گیا، یعنی میں قیامت کے دن اگر اللہ کے حضور پیش ہو بھی گیا اپنے رب کے سامنے، تو اس سے بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ تو وہاں پر پھر اس کا جو دوست تھا، اس کا جو ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے خوبصورت انسان اور مرد بنا دیا، یعنی جس اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو اسی کا انکار کر رہا ہے، یعنی قیامت کا انکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی بات یہ کہی کہ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، میرا رب اللہ ہے، یعنی میں کسی اور کو جو ہے نا وہ رب اپنا نہیں مانتا، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اس کو نصیحت کرنے لگا کہ یہ جو تو نے بات کہی ہے نا کہ یہ اس کو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی زائل نہیں ہوگا، اس کی جگہ تو اگر یہ کہہ لیتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر وہ ساتھ کہنے لگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس باغ کو ختم کر دے اور مجھے تو اسے بہتر عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، ایسا کہاں ہوگا، تو غریب ہے، تیرے پاس نہ کوئی مال دولت ہے، نہ مال و متاع ہے، نہ کوئی اسباب ہیں، میرے پاس باغات ہیں، بہت زیادہ مال و اسباب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ یہ بات ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ شخص آیا اپنے باغ کے اندر تو وہاں پر باغ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ اکبر!
یعنی جس باغ کو ایک دن پہلے وہ صحیح حالت میں چھوڑ کر گیا اور اس کے اوپر اترا رہا تھا، غرور کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، گمانڈ کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا، بس ایک رات کے اندر اندر سارا سلسلہ بدل گیا، سارا نظام بدل گیا، سسٹم سارا بدل گیا۔ تو قرآن پھر کہتا ہے کہ یقلب کفہ علی ما انفق فیہ وہی خاویۃ علی عروشہا، جب اس نے دیکھا کہ باغ جو ہے وہ گرا پڑا ہے تو وہ اپنے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، افسوس یعنی افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کا کوئی مددگار بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہی ہے، سب اختیار اللہ کا، ساری طاقت اللہ کے پاس، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ تو اس لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بطور خاص اس کو ایک میسج کے طور پر بیان کیا کہ لوگ اگر نعمتوں کے اندر مالا مال ہو جائیں نعمتوں کی وجہ سے تو وہ کبھی بھی ان کو ہمیشہ کے لیے خیال نہ کریں، کیونکہ اگر میں نعمت دیتا ہوں تو پھر میں اس کو واپس بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس نعمت کے اوپر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ماشاء اللہ پڑھو، یا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو پیاری لگے، اچھی لگے، یعنی اپنی اولاد ہے، اپنا گھر ہے، اپنا بزنس ہے، تو اس کے اوپر بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ یہ اس طرح پڑھنے سے، یہ الفاظ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج ہم دنیا کے وہ فلاسفر ہیں، ان کی باتیں تو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی، تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم رب کی جو بات ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، شاید اسی وجہ سے زوال ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ تو آئیے اس واقعے سے جو ہمیں میسج اور پیغام ملا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور وہ میسج اور پیغام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ پاک جو نعمت عطا کرے اس کو کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیال نہیں کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ جب چاہے عطا کر دے، جب چاہے واپس لے لے، اور کبھی بھی انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کم تر اور حقیر نہ جانے، اور جو نعمت اللہ پاک عطا فرمائے اس نعمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہے۔ جب بھی اس نعمت کے اوپر نظر پڑے تو ماشاء اللہ، یعنی جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو ماشاء اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔